حضور نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے آپ کا مال دیکھا، بڑا عالی شان مال تھا، بڑا خوبصورت مال تھا۔ میں اس کے قریب گیا تو جلی حروف سے آپ کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے نام پڑھا، میں نے کہا کہ میرے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہے، باہر سے بڑا خوبصورت تھا، دل چاہا کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤں۔ جو محل باہر سے اتنا حسین ہے اندر سے کتنا حسین ہوگا، جو باہر سے اتنا خوبصورت ہے اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا، لیکن میں اس کے اندر داخل نہیں ہوا، میں واپس آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ اس محل کے اندر چلے جاتے، محل میں داخل ہو جاتے تو یہ بات میرے لیے خوشی کی بات ہوتی، اعزاز شان ہوتا، میں فخر کرتا صحابہ کرام میں کہ میرے جنت کے محل میں حضور نے اپنے قدم رکھ لیے ہیں اور حضور کے قدموں کی برکت حاصل ہو گئی ہے، میرے اس جنت کے محل کو یہ بات میرے لیے اعزاز شان ہوتی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں داخل نہیں ہوئے؟ حضور نے فرمایا کہ عمر میں اس لیے داخل نہیں ہوا کیونکہ یہ بات میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا۔ جب میں اس محل کے دروازے پہ پہنچا، وہاں پہ ایک جنت کی حور موجود تھی جو آگے کی زندگی میں آپ کی ہونے والی بیوی تھی۔ جب آپ کو جنت میں وہ حور بطور بیوی ملنے والی تھی جو وہ اس محل کے اندر موجود تھی، میں نے جو ہے آپ کی غیرت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے اندر قدم نہیں رکھا کہ میرے غلام حضرت عمر کی ہونے والی بیوی یہاں پہ موجود ہے اور اس کی اجازت کے بغیر میں اس کے جنتی محل میں داخل ہو جاؤں۔ یہ تھا وہ مزاجوں کا خیال جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں گفتگو کرنے کا موقع ملے، بات کرنے کا موقع ملے تو سوچ سمجھ کے بات کرنا، جو منہ میں آئے وہ نہ کہہ دینا، جو دل میں آئے وہ نہ کہہ دینا۔ لیکن ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے، ہمارے منہ میں جو آتا ہے ہم بول دیتے ہیں، جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں۔ اور پھر اگر کسی بزرگ کو یا کسی معزز آدمی کو ہماری بات بری لگے اور ہماری بات تیر کی طرح چبھے اس کو، تو کبھی ہم پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص ہماری بات سے تکلیف اور اذیت محسوس کرے اور محفل سے چلا جائے، اس مجمع سے اٹھ کے چلا جائے، تو بجائے اس کے کہ ہم شرمندہ ہونے کے ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے، بلکہ ہم اتراتے ہیں، دیکھا میں تو سچ بات کہتا ہوں اور سچ کسی کو ہضم نہیں ہوتا، یہ میری بات سن کے اٹھ کے چلا گیا ہے، اور یہ کیسا سچ تھا جو کسی کے لیے تکلیف کا سبب بنا، یہ کیسا سچ تھا جو کسی کو اذیت پہنچا گیا۔ تمہارے باپ کی عمر کا ایک شخص تھا، اس نے تکلیف محسوس کی تمہاری بات پہ اور تمہیں شرمندہ ہونے کے بجائے تم اس پہ اترا رہے ہو، تم اس پہ فخر کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ میں نے بہت بڑے کمال کی بات کی ہے۔ یہ تو ہمارے سوچنے کا مقام ہے، تم نے تو جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ اب کمال تو اس کا ہے جس نے برداشت کر لیا اور چپ کر کے چلا گیا تمہاری بات سن کے۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کے حضور